گزارش کرتے ہیں ہندوستان کے اس شاعر سے جن کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، کئی بڑے اعزاز ان کو مل چکے ہیں، اور علم و ادب سے ان کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ سرزمین بجنور سے ان کا بھی تعلق ہے، وہ بجنور جس نے نہ جانے کتنے ادبا، کتنے شعراء، کتنے علماء کرام دیے۔ ہندوستان کا بہت ہی البیلا شاعر، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کا شاعر میرے بڑے بھائی اطہر شکیل صاحب سے میں بڑی احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں وہ آئیں، اپنے کلام سے نوازیں، آپ پرزور تالیوں سے استقبال کریں۔ خوبصورت تحت اور ترنم کے ساتھ فضاؤں میں چھڑک دیتے ہیں خوشبو بولنے والے، جہاں کچھ لوگ مل جاتے ہیں اردو بولنے والے۔ اس شعر کے خالق اطہر شکیل صاحب۔ شکریہ نظر بھائی۔ اور حضرات، میں آپ لوگوں کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اجازت ہے صدارت جو بھی فرما رہے ہوں۔ قیصر خالد صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، میرے بعد ان کو بھی پڑھنا ہے، تو حضرات آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا ماحول شاعری کے حوالے سے بنا لیجئے۔ میں 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد سنیں دوستو۔ تبسم کہے ہونٹوں پہ ہر پل چھوڑ آیا تھا، ہاں سنیں دوستو، شاعری سنیں۔ سروں پر پیار کا لوگوں کے بادل چھوڑ آیا تھا، تبسم کہے ہونٹوں پہ ہر پل چھوڑ آیا تھا، سروں پر پیار کا لوگوں کے بادل چھوڑ آیا تھا، کیا کہنے، نئی لاشیں سجا دینے کی تیاری میں ہیں قاتل، نگر میں کل میں ایک ویران مقتل چھوڑ آیا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، نگر میں کل میں ایک ویران مقتل۔ حاضرین بہت عمدہ مطلع پڑھا، اور اسی کے ساتھ آپ کے علاقے کی بڑی معتبر شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت نشاط خان صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ہندوستان کے مشاعروں کی ایک بہت ہی معتبر شخصیت ساجد خان اعظمی صاحب ہیں تشریف لا چکے۔ پرزور تالیوں سے استقبال کریں۔ کمرہ گہنی سے ان کا تعلق ہے، ہر سال ایک بہت پیارا مشاعرہ وہ کرتے ہیں۔ جی ملاحظہ فرما لیں، ایک مدعا اور ایک شعر اور۔ بہت چرچا ہر ایک دن اس کا کل عالم میں رہتا ہے، بہت چرچا ہر ایک دن اس کا کل عالم میں رہتا سنیں دوستو، ہے، بہت چرچا ہر ایک دن اس کا کل عالم میں رہتا ہے، ہر ایک شہری یہاں جس کے سبب ہی غم میں رہتا ہے، واہ واہ واہ، ہر ایک شہری یہاں جس کے سبب ہی غم میں رہتا ہے، کیا کہنے، اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد، بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، اس طرح سے بات کہی جاتی ہے دوستو، سنیں۔ بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، کیا کہنے ہیں، بدل کر بھیس اپنا بھسم کر دیتا ہے بستی کو، وہ پہچانا ہوا چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا ہے،
واہ واہ واہ، پہچانا کیا کہنے، ہوا کیا کہنے بھائی، چہرہ جو اکثر ہم میں رہتا کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، ایک مدعے جی کے ساتھ ارشاد۔ حاضر کرتا ہوں کہ کبھی پرواز کرنے کو جو ہم شہ پر اٹھاتے ہیں، واہ، کبھی پرواز کرنے کو جو ہم شہ پر اٹھاتے ہیں، پر اٹھاتے ہیں، کبھی پرواز کرنے کو جو ہم شہ پر اٹھاتے ہیں، تو بازو کاٹنے کو دوست ہی خنجر اٹھاتے واہ 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 واہ، کیا تو کہنا، بازو کاٹنے کو دوست ہی خنجر اٹھاتے کیا کہنا، اور اس شعر کی بھی حفاظت کیجیے گا دوستو۔ ارشاد۔ تو بازو کاٹنے کو دوست ہی خنجر اٹھاتے ہیں، کیا کہنا، الہی بھیج دے کچھ لوگ ابراہیم و موسیٰ سے، کیا کہنے، الہی بھیج دے کچھ لوگ ابراہیم و واہ موسیٰ سے، الہی بھیج دے کچھ لوگ ابراہیم و موسیٰ سے، یہاں نمرود اور فرعون کتنے سر اٹھاتے ہیں، واہ واہ، یہاں کیا بات ہے، واہ، نمرود اور فرعون کتنے سر اٹھاتے، کیا کہنے بھائی، باقاعدہ مشاعروں کے شاعر ہو گئے ہیں، شکریہ، پڑھتا ہوں۔ کیا کہنے، نظر بھائی بہت شکریہ آپ کی داد کا، لیکن یہ داد کم بے داد زیادہ تھی، پھر بھی مجھے قبول ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں بہت عمدہ شعر ہے۔ الہی بھیج دے کچھ لوگ ابراہیم و موسیٰ سے، الہی بھیج دے کچھ لوگ ابراہیم و موسیٰ سے، یہاں نمرود اور فرعون کتنے سر اٹھاتے واہ واہ واہ، ہیں، یہاں نمرود اور فرعون کتنے سر اٹھاتے واہ واہ، ہیں۔ اور حضرات چار مصرے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ گاؤں میں چھڑک دیتے ہیں مطلب شعر سے، جو حیران کر دے لوگوں کو وہ جادو کون دیتا ہے، کیا کہنے، واہ، اسے جرت یہاں پہلو بپہلو کون دیتا ہے، واہ، جو حیران کر دے لوگوں کو وہ جادو کون دیتا ہے، واہ، اسے جرت یہاں پہلو بپہلو کون دیتا ہے، جواب اس کا کبھی پوچھو کسی مرد مجاہد سے، جو کٹ سکتے نہیں وہ دست و بازو کون بھائی واہ 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 واہ، جو کٹ سکتے نہیں وہ دست و بازو کون دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ حاضرین۔